بہت مشہور ہوا. ومعظم اشعارہ فی صنف الفخر، اور اس کے اکثر جو اشعار ہے وہ فخریہ ہے. فی ہجائہ یذکر العورات ویعلن المخزیات، ہجوں میں یہ جس شخص کی ہجو کرتا تو اس کے عیوب اور ایسی باتیں جو اس کو رسوا کر دے اس کو برسر عام لاتا تھا، کھلم کھلا اس کا اعلان کرتا تھا. کان یحس انہ من اسرۃ لا تقل عن اسرۃ بنی امیہ شرفا وسیادۃ، فرزدق کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کا خاندان کم نہیں ہے بنو امیہ کے خاندان سے، شرافت کے لحاظ سے، سرداری کے لحاظ سے. حجاز زیاد ابن ابی و حجاج ابن یوسف، فرزدق نے زیاد ابن ابی کو بھی ہجو کی، حجاج ابن یوسف کو بھی مذمت کی. دار الحجاء بین جریر و فرزدق حتی 40 سنہ، جریر اور فرزدق کے درمیان ہجو کا یہ سلسلہ، مذمت کا یہ سلسلہ 40 سال تک چلا. قیل عنہ، فرزدق کے بارے میں کہا گیا لولا شعرہ لذهب ثلث اللغة ولضاع نصف اخبار الناس، اگر فرزدق کے اشعار نہ ہوتے تو تہائی لغت ختم ہو جاتی، چلے جاتی، اور لوگوں کے جو قصے اور واقعات ہم تک پہنچے ہیں اس کا آدھا حصہ ضائع ہو جاتا. قال الاخطل، اخطل نے کہا جریر یغرف من بحر، جریر جب شعر کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا وہ سمندر سے اپنی چلو بھر رہا ہے، سمندر سے پانی لے رہا ہے. اور فرزدق شعر کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے ایک فرزدق کے اشعار سے گویا وہ ایک چٹان کو تراش رہا ہے. ینحت من صخر، ینحت اصل میں کہنے کا مطلب ہے کہ جریر کا شعر کہنے کا اسلوب انتہائی سیدھا سادہ آسان ہے، اور عام لوگ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اور ہر موضوع پر اور ہر ٹاپک پر وہ آسانی سے شعر کہہ سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور عام خاص سب اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے الفاظ اتنے سیدھے سادہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی یا لغت کی ضرورت نہیں پڑتی. جبکہ جو فرزدق کے اشعار کی جو ترکیب ہے یہ انتہائی مضبوط ہوتی ہے، اور فرزدق شعر کہنے میں بھی الفاظ انتہائی غریب الفاظ لاتا، اور ترکیب بھی بہت پیچیدہ ہوتی ہے جس کو سمجھنا حرکس و ناقص کے بس میں نہیں ہوتا تھا. جو خواص لوگ تھے اور جو جن کے اندر مہارت تھی وہی فرزدق کے کلام کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے. اس لیے اخطل نے اس بات کو بتلانے کے لیے تعبیر استعمال کی.